شادی کے بعد بگڑے ہوئے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمارا بیٹا تو بہت اچھا ہے۔ بیوی کے سمجھانے پر محسن احمد خاموش ہو گئے تھے، اگرچہ ان کے دل میں خدشات تھے، مگر سلمیٰ بیگم خوش اور مطمئن تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ بیوی کی چاہت پا کر خاور اپنی محبت کو بھلا دیں گے اور ان کی زندگی میں نئے سرے سے بہار آ جائے گی، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ سہاگ رات کو اپنے سامنے سرخ زرتار جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ میں چہرہ چھپائے ربیہ کو دیکھ کر ان کی روح کے سب ٹانکے ادھڑ گئے۔ اسی لڑکی کی وجہ سے تو ان کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ نہ یہ بیچ میں آتی، نہ یہ سب فساد ہوتا، نہ وہ زمینہ کی بربادی کا باعث بنتے اور نہ ہی خود ان کی دنیا اجڑتی۔ یکا یک ان کے دل میں ربیہ کے لیے شدید نفرت کا جذبہ ابھرا اور انہوں نے آن کی آن میں فیصلہ کر لیا کہ وہ زمینہ کی بربادی کا بدلہ ربیہ کو برباد کر کے لیں گے۔ زمینہ کی آنکھوں کو آنسوؤں کے سمندر میں ڈبونے والی ربیہ کی زندگی کو کسی خوشی سے آشنا نہ ہونے دیں گے۔ تم شادی کرو گے، دلہن گھر لاؤ گے، بچوں کے باپ بن جاؤ گے۔ ان کے کانوں میں زمینہ کی سسکتی ہوئی آواز گونجی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے زور سے کہا، میں نے تمہاری آنکھوں کو آنسو دیے ہیں تو اب میری زندگی میں بھی سوائے آنسوؤں کے کچھ نہ ہوگا۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں چہرہ چھپائے ربیہ نے بھی ساختہ آنکھیں کھول کر حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کمرے کے دوسرے سرے پر پڑی سیٹی پر بے دم سے پڑے تھے۔ انہوں نے شیروانی اتاری تھی، نہ جوتے۔ ربیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا گھونگھٹ پلٹ کر پاؤں بیڈ سے نیچے اتارے اور سہج قدم دھرتی وہ خاور تک پہنچی۔ وہ آنکھوں پر بازو دھرے سیٹی پر آڑے ترچھے پڑے تھے۔ اس سے ہمت نہ ہوئی کہ انہیں چھوتی یا مخاطب کرتی۔ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ وہ حسین رات جس کے بارے میں بے شمار خواب ہر لڑکی کی آنکھوں میں سجے ہوتے ہیں، یوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ پر صبح کو ربیہ نے کسی پر یہ راز کھلنے نہ دیا۔ اس کی بڑی نند نجمہ، جو اب اس کی بھابھی بن چکی تھی، پھول کی طرح شاداب چہرے اور تاروں کی سی چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس کے گلے لگی۔ ہمارے خاور بھیا کیسے لگے؟ نجمہ نے ربیہ کے کانوں میں شوخی سے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں سیٹی پر پڑے بے سود پڑے خاور گھوم گئے۔ بہت اچھے، اس نے شرمیلے لہجے میں کہہ کر نگاہیں جھکا لیں۔ بادن اس کی آنکھوں سے جانگتا قرب نجمہ دیکھ نہ لے، مگر نجمہ کو اپنی خوشیوں ہی سے کہاں سے فرصت تھی جو وہ کسی کے غم کو محسوس کرتی۔ وہ اپنے گھر میں بے حد خوش تھی۔ جمیل اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتے تھے، ساس سسر بھی جان چھڑکتے تھے۔ کچھ دنوں میں ہی نجمہ کی صورت بدل گئی۔ آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق آ گئی۔ پہن اوڑھ کر اور سج سنور کر ایسی دلکش لگتی کہ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا یہ وہی پہلے والی سیاہ روح مریل سی لڑکی نجمہ ہے۔ سلمیٰ بیگم بیٹی کی خوشبختی اور اس کے انوکھے نکھار پر اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتیں۔ سلمیٰ بیگم جہاں بیٹی کے گھر بسنے اور سکھی رہنے پر خوش تھیں، وہیں بہو کا اترا ہوا چہرہ، مرجھایا ہوا چہرہ اور بجھی ہوئی آنکھیں دیکھ کر متفکر ہو جاتی تھیں۔ ربیہ ایک بہت اچھی، محبت کرنے والی، خدمت گزار اور خاموش طبع لڑکی تھی۔ خاور کی بے اعتنائی اور بے حسی کے رویے نے اسے مزید گم سم کر دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم کو ربیہ کے بے لوث اور بے ریا رویے سے بہت امیدیں تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ اپنی خدمتوں اور محبتوں سے جلد یا بدیر وہ خاور کے دل میں گھر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی وہ سوچتی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو، کیونکہ کتنے دن گزرنے کے باوجود خاور کا رویہ ربیہ کے ساتھ جوں کا توں تھا۔ اب کبھی کبھی یہ سوچ کر انہیں پریشان کرنے لگی کہ اگر خاور کا رویہ ربیہ کے ساتھ اسی طرح رہا تو وہ کب تک یہ سب برداشت کرے گی؟ بالآخر کسی دن تنگ آ کر یہ گھر چھوڑ کر اپنے گھر لوٹ جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو ان کی نجمہ کو بھی واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی انہیں اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے یہ پہلے بات نہیں سوچی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ خاور ربیہ کو دل سے قبول کر لیں گے اور تمام معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، مگر اب وہ یہ بات سوچنے پر مجبور تھیں کہ اگر خاور نے ربیہ کو دل سے قبول نہ کیا اور وہ اس گھر میں آباد نہ ہو سکی تو نجمہ بھی اس گھر میں آباد نہیں رہ سکے گی۔ ربیہ کی خوشیوں سے نجمہ کی خوشیاں مشروط تھیں۔ وہ دہل کر دعا کرتیں، یا اللہ میری بچی کو ہمیشہ آباد رکھنا۔ پھر ربیہ کا اجڑا اور ویران چہرہ دیکھ کر اپنے اندر عجب سی ویرانی اترتی محسوس ہوتی۔ شادی سے پہلے ہی خاور کا ہاؤس جاب مکمل ہو چکا تھا۔ ان کے لیے کئی بڑے اسپتال میں جاب موجود تھیں، مگر ان میں اب آگے بڑھنے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ دم توڑ چکا تھا۔ محض گھر کے اخراجات اٹھانے اور جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنے کی خاطر ایک چھوٹے سے رفاہی ادارے کے چھوٹے سے کلینک میں انہوں نے نوکری کر لی۔ ان کے لیے آگے بڑھنے اور ترقی کے بے شمار راستے کھلے تھے۔ اسکالرشپ کی آفر بھی تھی۔ لوگوں نے انہیں سمجھانا چاہا، مگر ان کا ایک ہی جواب تھا، کیا کرنا ہے ترقی کر کے؟ زندہ رہنے کے لیے یہ نوکری بہت کافی ہے۔ وہ صبح جاب پر چلے جاتے اور رات گئے واپس لوٹتے اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتے۔ کبھی بھولے سے بھی ربیہ کی طرف دیکھتے، نہ اسے کوئی بات کرتے۔ سلمیٰ بیگم خاموش نگاہوں سے بہو کا جائزہ لیے جاتیں۔ ان کا چہرہ، اس کی آنکھیں اس کے دکھ کی خماس تھیں، مگر اس کے لبوں پر کوئی شکایت نہ تھی۔ کبھی کبھی انہیں ڈر لگتا کہ اگر ربیہ اپنے گھر جا کر خاور کے رویے کے بارے میں بتا دے تو نجمہ کے ساتھ بھی جمیل کا رویہ بدل سکتا ہے اور بیٹی کے دکھ کے تصور سے ہی
ان کے دل کی گہرائیوں میں کچھ ہوتا اور وہ لرز اٹھتی، مگر ربیہ نے اپنے والدین سے خاور کے بارے میں کچھ بتانے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ پہلی نظر میں خاور اپنی تمام تر وجاہتوں سمیت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے تھے اور وہ اپنی تمام تر وفائیں محبتیں سمیٹے ان کے دل کی دہلیز پر ڈیرے ڈالے پڑی تھی۔ وہ اس امید پر زندہ تھی کہ کبھی نہ کبھی ان کے دل کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے، کبھی تو گھر میں داخل ہو کر اسے تلاش کریں گے اور اسے مسکرا کر دیکھیں گے۔ خاور کی بے رخی اور بے اعتنائی کی وجہ سے وہ اب تک نہ سمجھ سکی تھی، اس کے باوجود انہیں منانے اور اپنی جانب راغب کرنے کے جتن میں لگی رہتی۔ اب سلمیٰ بیگم نے بھی اسے میاں کے دل جتنے کے غر سکھانے شروع کر دیے۔ لو بیٹی، آج یہ سوٹ پہن لو۔ خاور کے آنے سے کچھ دیر قبل انہوں نے آسمانی رنگ کا خاندانی سوٹ نکال کر ربیہ کو دیتے ہوئے کہا۔ خاور کو آسمانی رنگ بہت پسند ہے۔ ربیہ نے ان کے چہرے پر بکھری امید بھری مسکراہٹ دیکھی اور خاموشی سے بنا کچھ کہے سوٹ لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ آسمانی رنگ کے سوٹ میں اس کا کھلتا ہوا گندمی رنگ بڑا پرکشش لگ رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے اپنے ہاتھ سے موگرے کی کلیوں کے گجرے بنا کر اس کی زلفوں میں لگائے اور ہلکا ہلکا میک اپ کر کے اس کے افسردہ حسن کو نوبیاہتا دلہن کی طرح نکھار دیا۔ اب دیکھو ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی پیشانی پر نظر کا ٹیکا لگاتے ہوئے آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر وہ خود ہی اس پر فریفتہ ہو رہی تھیں اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ آج ضرور خاور کا دل اسے دیکھ کر پگھل جائے گا۔ خاور آئے تو حسب عادت انہوں نے اس پر نگاہ بھی نہ ڈالی۔ اسے مایوسی تو ہوئی، پھر بھی وہ ان کے قریب جا کر کھڑی ہوئی، اپنا آسمانی آنچل ان کے سامنے پھیلاتے ہوئے دھیمے سروں میں بولی، امی بتا رہی تھیں آپ کو آسمانی رنگ بہت پسند ہے۔ آسمانی رنگ؟ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا اور بے دہانی میں اس کی طرف دیکھا۔ آسمان کی سی بے کرام وسطی سمیٹے وہ آسمانی رنگ دیکھ کر بے ساختہ ان کی آنکھوں میں زرمینہ کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ تمہیں آسمانی رنگ پسند ہے نا؟ انہیں سر جھکائے نوٹس تیار کرتے دیکھ کر اس نے ان کے ہاتھوں سے پین چھین کر ایک طرف رکھتے ہوئے پوری طرح اپنی جانب متوجہ کیا۔ دیکھو نا کیسا لگ رہا ہے یہ مجھ پر رنگ۔ آسمانی آنچل میں اس کا شاداب چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے آسمان کی وسطوں میں دمکتا ہوا چاند۔ شاید یہ رنگ صرف تمہارے لیے ہی بنا ہے، وہ خود اسے تکے گئے۔ اب میں ہمیشہ یہی پہنوں گی۔ زرمینہ نے ان کے کان میں پیار سے سرگوشی کی اور وہ اس کے آسمانی آنچل میں چہرہ چھپا کر آکاش کی وسطوں میں محو پرواز ہو گئے۔ کیسا لگ رہا ہے یہ رنگ؟ ربیہ نے قدرے خائف سے انداز اور امید بھری آواز میں ان سے پوچھا تو وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئے اور اس پر نفرت بھری نگاہ ڈال کر بیزاری سے بولے، یہ کیا تم آوارہ عورتوں کی طرح سج سنور کر بیٹھی ہو؟ جی، وہ امی نے کہا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئیں۔ مجھے یہ گجرے، یہ سنگار بالکل پسند نہیں ہے۔ سادگی سے رہا کرو اور یہ آسمانی رنگ آئندہ کبھی نہ پہننا، سمجھی؟ انہوں نے قہر آلود لہجے میں کہا اور اپنا ٹوٹا ہوا دل لیے کپڑے بدلنے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اور آج اتنے دنوں بعد سلمیٰ بیگم نے پہلی بار فیصلہ کیا تھا کہ خاور کے رویے کے سلسلے میں بات کرنی اب ناگزیر ہو گئی ہے۔ خاور، تم جانتے ہو نا تمہاری بہن تمہاری بیوی ربیہ کے بھائی کے گھر میں ہے اور ماشاء اللہ بہت خوش ہے۔ سلمیٰ نے بغیر کسی تمہید کے براہ راست موضوع پر آتے ہوئے کہا، اور آپ بھی جانتی ہیں کہ اسی لیے ربیہ میری بیوی ہے۔ خاور دھیمے اور سپاٹ لہجے میں بولے، اپنی بہن کی خوشی کی خاطر میں نے اسے شادی کی، ورنہ عمر بھر اس گھر میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی تھی۔ اب بہن کی خاطر اگر تم نے قربانی دے ہی دی ہے تو اس کے ساتھ اپنا سلوک بھی بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ سلمیٰ بیگم نے سمجھانے والے لہجے میں کہا، اگر اس کے ساتھ تمہارا یہی رویہ رہا تو آج نہیں تو کل وہ یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، اور سوچو اگر یہ چلی گئی تو تمہاری بہن بھی اس گھر میں نہیں رہ سکے گی۔ امی پلیز مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ میرا دم ہی نکل جائے، وہ بے کس سے لہجے میں بولے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا، مر بھی جاؤں تو زمینہ کی جگہ ربیہ کو نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس لڑکی سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کبھی سلمیٰ بیگم نے ربیہ کو بننے سنورنے کا مشورہ نہیں دیا، نہ ہی کوئی رنگین لباس پہننے کی تلقین کی۔ اس نے بھی شادی کے تمام گوٹے کناری والے جوڑے سوٹ کیس میں بند کر کے الماری کے اوپر ڈال دیے کہ جس کے لیے یہ سب کچھ تھا اسے پسند ہی نہیں تو وہ کیا کرتی؟ پہن اوڑھ کر بن سنور کر اب وہ یوں ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ پھرا کرتی، مگر اب بھی وہ اس کی جانب کبھی نگاہ بھر کے نہ دیکھتے۔ آخر ایک دن اس نے پوچھ لیا، آپ مجھ سے کچھ خفا ہیں؟ خفا تو بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ زہر خندہ لہجے میں بولے، مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ کیوں؟ اسے دھچکا لگا تھا، آخر میں نے کیا کیا ہے؟ تم سننا چاہتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی معصومیت سے کیے گئے سوال پر ان کا دل سلگ اٹھا تھا اور اب اس آگ میں وہ اسے بھی جلانا چاہتے تھے۔ تمہاری وجہ سے ایک ہنسی مسکراتی لڑکی آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ تم نے اس سے اس کی محبت چھین لی، تم نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی، تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے روٹھ گئی، میری زندگی میری محبت ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی، جانے وہ کہاں کھو گئی۔ وہ بازو میں چہرہ چھپا کر بے اختیار رو دیے۔ ربیہ اپنی جگہ حیرت زدہ خوفزدہ سی انہیں تکے گئی۔ اس انداز میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خاور کی بیزاری اور تغافل کے پیچھے کوئی لڑکی ہے جسے وہ اپنی محبت اور اپنی زندگی کہہ رہے تھے، اور اس کے بچھڑنے کے بعد دنیا سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا تھا اور امید کے دیے جلائے بیکار ان کے درد دل پر دستک دیے جا رہی تھی۔
انہیں اپنی جانب راغب کرنے کے لیے تک و دو کی جا رہی تھی۔ پہلے اسے امید تھی کہ کبھی تو اپنے دل کا دروازہ وا کریں گے، کبھی تو اس کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے، اس کی خدمت، محبت اور وفا کبھی تو رنگ لائے گی۔ پر آج اس پل سے احساس ہو گیا کہ ان پر چڑھا محبت کا رنگ اتنا گہرا ہے کہ اس کی ہر کوشش بے وقت اور بے معنی ثابت ہوگی۔ وہ کبھی اس کی طرف راغب ہوں گے، یہ آس یکا دم توڑ گئی تھی اور اس آس کے ٹوٹتے ہی اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہمت جواب دے گئی، حوصلے کرچی کرچی ہو گئے۔ اب تو میں اس میں ایک قدم اٹھانے کا بھی جرانہ نہ تھا۔ اس اجنبی کو اپنا مان کر وہ اپنوں سے رشتے توڑ کر اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی، جس کی ماں نے کہا تھا بیٹا اب تمہارے لیے سب کوئی تمہارا شوہر ہی ہے، وہ گھر ہی اب تمہارا ہے، اب جنازے کی صورت میں ہی اس گھر سے نکلنا۔ مگر اس کے سامنے عجب صورتحال تھی، وہ جس کے سارے اس گھر میں آئی تھی وہ شخص اسے اپنا ماننے کو تیار نہیں تھا، تو اب اس گھر میں رہ کر کیا کرتی؟ وہ خبر کو چھوڑ کر جا سکتی تھی، مگر یہ فیصلہ اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک یہ کہ اگر وہ اپنے گھر لوٹ جاتی تو لامحالہ نجمہ کو بھی واپس بھیج دیا جاتا، جبکہ اس کا بھائی جمیل اور نجمہ ایک خوش و خرم ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ ان دنوں نجمہ امید سی بھی تھی، اس کا گھر تو کبھی بسا ہی نہیں تھا، اب اگر وہ جڑنے کا ماتم کرتی تو جمیل اور نجمہ کا بسا بسایا گھر اجڑ جاتا۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ خاور اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، ان کے دل میں اس کے لیے ذرا بھر گنجائش نہیں، مگر وہ خود انہیں تمام تر شدتوں کے ساتھ چاہتی تھی۔ وہ اس کے دل کی دھڑکنوں، اس کی سانسوں میں اس طرح صلاحیت کر گئے تھے کہ ان سے جدا ہو کر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اتنا یقین تھا کہ خاور اسے کبھی گھر سے نہیں نکالیں گے، کم از کم اس وقت تک جب تک ان کی بہن نجمہ اس کے بھائی کے گھر میں شاد و آباد رہے گی۔ وہ عشق کی جس مقام پر تھی اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا، اسے چاہیں نہ چاہیں مگر اس کی نگاہوں کے سامنے تو تھے، ان کے وجود کو چھو کر آنے والی ہوا میں وہ سانس لے سکتی تھی۔ ان کا خیال رکھتی تھی، ان کے کپڑے دھوتی، ان کے لیے کھانا پکاتی، ان کے جوتے پالش کرتی، یہ سب بھی کچھ کام نہیں تھا، ان کے قدموں میں پڑے رہنا ہی اس کی محبت کی معراج تھی۔ سو وہ رات دن نجمہ اور جمیل کی خوشی اور بامی ہمانگی کی دعا کی جاتی، کیونکہ نجمہ کا اس گھر میں خوش و خرم رہنا اس کا اس گھر میں پڑے رہنے سے مشروط تھا، اور وہ یہ گھر کبھی کسی قیمت پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ شام سبھی شاموں کی طرح اداس اور دل گرفتہ سی تھی، وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے خاموش کھڑی سنسان پورچ کی طرف دیکھ رہی تھی، تبھی باہر ہارن کی آواز پر وہ چونک اٹھی اور بے ساختہ اسے خیال آیا، خاور تو ہمیشہ رات گئے آتے ہیں، کیا آج جلدی آ گئے؟ جلد ہی اس کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ گیٹ پر جمیل سے جو نجمہ کو لے کر آئے تھے، آج کل نجمہ کی طبیعت نرم گرم چل رہی تھی، کبھی چکر تو کبھی الٹی۔ ساس اس کے لیے طرح طرح کے پکوان تیار کیے جاتی ہیں، سسر آگے پیچھے پھرتے، اور جمیل کا تو کہنا ہی کیا تھا، انہیں لگتا تھا کہ نجمہ شاید دنیا کی پہلی عورت ہے جو ماں بننے جا رہی ہے۔ اس کی ناز برادری کرتے نہ تھکتے تھے، اس کے منہ سے جو نکلتا پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ اس شام اس نے کہا امی یاد آ رہی ہیں تو چلو امی کے گھر چلتے ہیں۔ جمیل جلدی سے گویا ہوئے اور کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر اور دونوں سلمیٰ بیگم سے ملنے چل دیے۔ سلمیٰ بیگم بیٹی داماد کو دیکھ کر کھل اٹھی تھیں، ربیہ کے اداس بے رونق چہرے پر بھی بھائی بھابھی کو دیکھ کر رونق آ گئی تھی۔